السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس قادیانی کی، یعنی قادیانی کی، جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، مرزا دجال کے، تو میری وائس بھی سنی اور کتاب بھی دیکھی، میں نے جو کمنٹ کیا آپ نے وہ بھی دیکھے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے سینڈ کی ہے جو کہ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ تحریر میں نے خود ہی لکھی ہے۔ اس میں نے پہلی دلیل جو ہے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہوگی تحریر، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور میں چند ایک چیزیں جو ہے وہ ٹھوس طور پر جو مطلب واضح ہیں ان کو بیان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو وخاتم النبیین جو ہے یہاں واضح طور پر الفاظ آ گیا ہے، تو ترجمہ میں جو ہے یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو یہاں اس کی ہم نے کچھ تفسیر کی ہے۔ تمام کا جو خلاصہ ہے وہ اس میں ہم تفسیر خزائن العرفان میں ہے، جو وہ ہم بیان کریں گے ادھر، کہ یعنی آخر انبیاء کی نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ حضور کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نص قرآنی بھی اسی میں واضح، اور ہاں کی باکثرت حدیث تو حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ نبوت کا منکر ہے اور کافر خارج از اسلام ہے۔ تو آگے سنیں گے، میں نے اس کو وائس کی ہے، اس کو میں نے کافر مرتد کہا ہے۔ تو بالکل جو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جو اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہوگا تو ہم اسے کافر مرتد ہی کہیں گے۔ اور اس کے آگے میں نے جو ہے دوسری آیت پیش کی سورۃ المائدہ کی، کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم والخنزیر وما اہل اللہ۔ یہ مکمل آیت جو ہے، اس کے بعد میں یہاں آپ کو ایک ویڈیو کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آیت مکمل نہیں پڑھی۔ تو اس میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو مین چیز ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین الاسلام۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کو دین کیا ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس میں نے وہ چیزیں بھی نکالی ہے، جب اس میں یہ ترجمہ اور آیت بیان کرنے کے بعد جب دین مکمل ہو گیا ہے تو کسی اور دین کی اب قیامت تک ضرورت نہیں سوائے اسلام کے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کیا جائے تو اسے قبول نہیں کریں گے، مگر ان پڑھ کم علم، کیونکہ قرآن کی آیت سے آخری دین مکمل ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ تو دین جب ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور یعنی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا تو وہ ان پڑھ ہوگا، کم علم ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے قادیانیت کو چیلنج ہے، قیامت تک کسی اور نبی کا آنا ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو بالکل یہ قیامت تک جو ہے، پھر یہ ایک نیا چکر چلاتے ہیں ذلی اور بروزی کا۔ اس میں ہم نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، ذلی بروزی ہر طرح سے یہ قادیانیت تعویلات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اپنی کتاب و احکام میں بیان کرے قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو بس قادیانیت کی ایک جہالت یہ ہے کہ ادھر ادھر کی فضول باتوں میں وقت برباد کرتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے،
کسی طرح کی نبوت باقی نہیں، سب ختم۔ سیدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی اگر کوئی جہل کٹا ذلی بروزی نبوت کا قائل ہے تو بھی وہ غلطی پر ہے۔ اس باطل تعویلی عقیدہ کو بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چیلنج ہے، نبوت میں اگرچہ کچھ بچا ہے تو وہ نبوت کے 46واں حصہ ہے اور وہ صرف اچھے خواب ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ معرفت کی راہ ہے جو کہ صحابہ کرام، اولیاء کرام کو اکثر آتے ہیں، یعنی جو خواب ہوتے ہیں۔ تو آگے جیسے کہ ہے قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صادقین، کہہ دیجئے اگر آپ سچے ہیں تو دلیل لائیں۔ تو جیسا کہ آگے سے صحیح حدیث موجود ہیں، یہ پہلی حدیث ہے، وان ابی نضرہ قال، اس میں آپ کو ترجمہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ مسند احمد سے ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں آدم کا سردار ہوں، آپ کے بعد کوئی سردار نہیں ہوگا، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ آگے بھی آپ کو انشاءاللہ جیسے دیکھیں خاتم النبیین وہ آپ موجود ہیں، اور مقام یہ ہے کہ اگلے پچھلے تمام جہان کی بھلائیاں عطا کی گئی ہیں۔ تو واضح طور پر یہ ایک تحریر نظر آ رہی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہوگی یہ تحریر تو مجھے واٹس اپ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو یہ تحریر دی جائے گی۔ اور آگے پھر صحیح مسلم سے جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 5961 بھی موجود ہے، اس میں کہ ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میرے پیغمبروں کی مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسے ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی، لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس لوگ کہاں سے پڑھ رہے تھے ہم؟ ہاں، یہ کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو نے ایک اینٹ کی جگہ کیوں رکھ دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، بس سند صحیح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب ایک گھر جو ہے، ایک عمارت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی جاتی ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس اینٹ کی خالی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں۔ مطلب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا جب وہ عمارت ایک اینٹ جگہ رہ گئی، تو عمارت میں جب وہ اینٹ پوری ہو جائے گی تو عمارت میں کوئی اور جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں کوئی اور اینٹ کی جگہ بھی ہو۔ تو اس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ بڑی بہترین مثال ہے اگر کوئی سمجھے تو، جب عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ ہو، ایک اینٹ وہ بھی لگا دی جائے تو باقی اینٹیں جتنی مرضی کوشش کریں اس عمارت میں لگانے کی، تو جب وہ اینٹ کوئی اور آخری مکمل ہو جائے گی عمارت کی، جب ایک کمرہ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں سب اینٹیں لگا دی جائیں، کوئی سوراخ باقی نہ رہے، تو اگر کوئی بندہ کہے کہ اس میں ایک اور اینٹ بھی لگتی ہے تو بندہ بولتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ارے عقل نہیں ہے تمہارے پاس کیا؟ بولیں گے کیسے؟ ارے مکمل ہو گئی ہے نا، اینٹ کی جگہ نہیں ہے، کہاں لگاؤ گے؟ جہاں بھی لگانے کی کوشش کرو گے یا تو پھر کوئی اینٹ نکالو گے، نکال تو سکتے نہیں، تم کمرے کی تو نکال سکتے ہو، عمارت کی تو نکال سکتے ہو، لیکن یہاں مثال نبوت کی ہو رہی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے تو وہ اس عمارت میں تو جذب نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے باہر ایک سائڈ پہ گرتے رہیں گے، اور اہل ایمان اس چیز کی نشاندہی کرتے رہیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ دنیا جہان کا کوڑا کرکٹ اور گند ہیں، یہ دجال ہیں، یہ فراڈی ہیں، یہ چکر باز ہیں۔ اس طرح سامنے جو دوسری حدیث ہے جو کہ حدیث نمبر 3 ہے، اوپر مسند احمد کی روایت تھی، کافی بڑی روایت تھی، اس کے لیے ہم نے نہیں پڑھی تھی اس کو۔ الجامع الترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2219 ہے، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے پچھلے قبیلے
مشرکین میں مل جائیں اور بتوں کی پرستش کریں، اور میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ الجامع ترمذی، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس میں جو تھوڑا بات لمبی ہو رہی ہے، معذرت، اس میں بات جو ہے قادیانیت طویل کرتی ہے کہ خاتم کا معنی ہے مہر، خاتم کا معنی ہے مہر، تو اس طرح خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی کو غالباً کہا جاتا ہے، اس طرح اور بھی انہوں نے چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو بھائی خاتم کا معنی مہر ہے، تو یہاں اس حدیث میں خاتم کے معنی نہیں کہ کیے گئے ہیں، ختم کرنے والے کیے گئے ہیں۔ لا اس میں خاتم کا معنی کر رہا ہے، جیسے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرا کوئی نبی نہیں، کہ میں نبوت کا خاتم ہوں، ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہوگی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا یہاں؟ پھر وہ یہاں یہ طویل کر سکتے ہیں کہ نبی نہیں، وہ رسول ہوں گے۔ بھائی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نبی کہتے ہیں اس کو جو خبریں دے۔ نبی کا ترجمہ کیا ہے تو ایک بزرگ نے کیا ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ فاضل بریلی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نور اللہ مرقدہ، آپ نے کیا ہے نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی باتیں بتانے والا، غیب جاننے والا، ایسے مراد لیں کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ تو جو خبر دیتا ہے اللہ کی طرف سے وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی خبر کوئی نہیں دے گا، یعنی نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کرے گا۔ مراد کیا ہے؟ مطلب نبی نہیں ہوگا، حالانکہ جھوٹے دجال تو آئیں گے، اس میں حدیث میں موجود ہے واضح طور پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جھوٹے جو ہے وہ دجال آئیں گے، جو کہ عنقریب 30 ہوں گے، یا اس سے کم کا بھی جو ہے حدیث میں ملتا ہے، چلیں جتنے بھی ہوں۔ تو اس میں جو ہے نفی کی کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ کذاب ہوں گے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنی صراحت موجود ہے، کتنی صراحت موجود ہے کہ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے پہلے وضاحت کر دی کہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے اور ہوں گے بھی جھوٹے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو پھر بھی قادیانیت کہتی نظر آتی کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، حالانکہ اس حدیث کو ایک اس کا جو ضبط ہے، جو ایک متن ہے، جس کو سمجھا جیسے جس ترتیب سے بیان کی گئی ہے، واضح طور پر اس بات کی ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ مکاری ہوگا، وہ فراڈی ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت اسناد جید کے ساتھ معجم الکبیر طبرانی میں ہے، فتح الباری میں ہے، فتح القبیر میں ہے، الجامع الصغیر میں ہے، کنز العمال میں ہے،